گزارتا ہے. نیند کی گولیاں خریدنے والے، کسی نے بڑا اچھا شعر سنایا تھا، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. ہم اعتراض کرنے والوں کے ساتھ اعتراض کیا کرتے تھے. اچھا یہ اعتراض کی کمیونٹی یا سوسائٹی میں تھوڑی ہے، بلکہ کمیونٹی سوسائٹی سے آگا ہٹ کر قوم میں بھی ہے. ہماری ملت کے لیے شرف حاصل ہے کہ کبھی آپ لوگ کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، اعتراض کا جواب ضرور دیتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں بھی ادھر بقرعید گزری، سرہج کے چاند رات سے پہلے لوگوں کے فیس بک، ٹویٹر اکاؤنٹ، واٹس ایپ سارے کے سارے کھل جاتے ہیں اور سوائے اعتراض کے کچھ اور اعتراض ہی نہیں ہوتا. کالے کپڑے پہننے والے کے لیے پھر اعتراض، یہ کالے کپڑے پہننا بدعت ہے، یہ فرش ادا بچھانا بدعت ہے، یہ علم اٹھانا بدعت ہے، یہ علم کے ساتھ ساتھ زلجھنا سجانا بدعت ہے، یہ رونا بدعت ہے، یہ ماتم کرنا بدعت ہے. ماتم ہم کرتے ہیں، سینے میں ذرا ان کے ہوتا ہے، روتے ہم ہیں، روشنی ان کی چلی جاتی ہے. ماتم ہم کرتے ہیں، ماتم جنازہ ان کا اٹھتا ہے. بھائی کس لیے اعتراض کر رہے ہو؟ ہم نے تو نہیں پوچھا کہ کیا حرام ہے، کیا بدعت ہے، کیا کر رہے ہیں. ہم تو اپنے عقیدے کے مطابق اظہار محبت کر رہے ہیں، اظہار عقیدت کر رہے ہیں. مگر رات دن ہم سے اعتراض کرتے ہیں. ہمارے نوجوان بھی ہم سے کہتے ہیں جاوید آپ بھی ان کا منہ توڑ جواب دیجیے. جب یہ کالے کپڑے کو بدعت کر رہے ہیں، جب یہ زلجھنا کو بدعت کر رہے ہیں، جب یہ علم اٹھانے کو بدعت کر رہے ہیں، جب یہ جلوس نکالنے کو بدعت کر رہے ہیں، ان کا جواب دیجیے. تو میں بھی کہتا ہوں کہ جواب دینے کی ضرورت کیا ہے بتاؤ. کیونکہ جب 14 صدیوں پہلے سورہ مدثر میں اللہ نے جواب دے دیا ہے کہ ان جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کس لیے گئے تو کہیں گے کہ کننا نقوزو مال خائزین، ہم اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے. اب پتہ چلا ٹیلی ویژن کی اسکرین پر اگر کوئی مکروہ چہرے کا مفتی عزاداری کے خلاف آپ کو بھگتا ہوا نظر آئے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، مسکرا کے کہنا یہ ماتم کو بدعت نہیں کہہ رہا، اپنے جہنمی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. کہ یوم الدین، اور ہم اس لیے جہنم میں گئے کیونکہ دین کے دن کا انکار کرتے تھے. دین کا انکار نہیں، دین کے دن کا انکار کرتے تھے. حتی دام الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا، یقین آ گیا یعنی موت آ گئی. فَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک عبادت کرو کہ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. موت یقین ہے، زندگی شک ہے. موت کی دو قسمیں، شہادت، ہلاکت. کچھ کے مقدر میں شہید ہونا، کچھ کے نصیب میں ہلاک ہونا. وہ بدترین انسان ہے جو ہلاک ہوا. بس آخری دو جملے ریاضی رکھتے مسائل. ہم ہیں یہاں درمیان میں، اللہ نے ہم سے اوپر بھی کچھ چیزیں بنائی ہیں، ہم سے نیچے بھی کچھ چیز بنائی. یاد رکھیے گا یہ نہیں کہ مجلس سن کے چلے گئے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات پڑھی. یہ زندگی بھر لائف ٹائم لائف لانگ جملہ دے کے جا رہا ہوں. تین چیزیں، ایک ہم تم یہاں، کچھ چیزیں ہم سے اوپر، کچھ چیزیں ہم سے نیچے. آپ کہیں گے ہم سے اوپر کیا ہے؟ ہم سے اوپر قرآن، ہم سے اوپر عقیدہ، ہم سے اوپر ایمان. آپ سے کوئی پوچھے کہ ایمان پہ جان دو گے یا اپنی جان بچاؤ گے؟
کتنا بھی بے ایمان آدمی ہو وہ بھی کہے گا ایمان پہ جان دے دوں گا. ہم سے اوپر ایمان، ہم سے نیچے باغ، زمین، جائیداد، دکانیں، پراپرٹی، بیچ میں کہوں دنیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہم تم بٹوین دین اور دنیا لائف گزار رہے. ہم دو چیزوں کے بیچ میں ہیں. بھائی پوری توجہ، اس سے بڑا جملہ میں سارے سوال کے لیے نہیں کہہ سکتا. ہماری لائف، ہمارا جیون، ہماری زندگی دو چیزوں میں ہے. اوپر ہمارے دین ہے، نیچے ہمارے دنیا ہے. ہم بٹوین بیچ میں ہیں. اگر ہم نے جان دین پہ دی تو شہید، اگر ہم نے جان قرآن کے لیے دے دی، ایمان کے لیے دے دی، عقیدے کے لیے دے دی، تو ہماری موت نہیں، شہادت. اور ہم نے جان دکان کے لیے دے دی، گولی چل گئی مر گئے. زمین کے لیے دے دی، باغ کے لیے دے دی، دنیا کے لیے دے دی، تو ہم ہلاک. اب شہادت کا تمغہ یہ گورنمنٹ والا نہیں. گورنمنٹ میں تو جو چاہے جس نیتا کے آگے پیچھے چل کر اپنے باپ داداؤں کے نام کے آگے شہید لکھوا دے. لیکن یہ قرآن کی شہادت ہے، یہ مصطفیٰ کی دی ہوئی شہادت ہے، یہ معصوم کی نوازی ہوئی شہادت ہے کہ اگر دین پہ جان دے دی تو یاد رکھو مرے نہیں بلکہ تم شہید ہوئے ہو. اور دنیا پہ جان دے دی کسی بھی شے پہ تو کتنا بھی بیٹا، خاندان، کمیونٹی، پورا ضلع، پورا دیش تمہیں شہید کہہ دے، مگر نگاہ ربانی میں تم ہلاک ہوئے ہو. وہ نصیبوں والے ہیں. ہم لوگ بھی شہید علی کی محبت میں جو